شادی پہ جا کر کھانا کھانے کے 5 سنہری اصول سن کر آپ بھی ہنس ہنس کے دورے ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں الف لام میم کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ جب بھی شادی پر جاؤ تو یہ 5 نصیحتیں لازمی یاد رکھنا۔ یہ کون کون سی نصیحتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ جب بھی شادی پر جائیں تو 5 نصیحتیں لازمی یاد رکھیں۔ سب سے پہلی نصیحت، رشین سیلڈ سب سے پہلے ڈالیں کیونکہ وہ رپیٹ نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر شادیوں میں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو رشین سیلڈ کو صرف ایک ہی دفعہ سرو کیا جاتا ہے، رشین سیلڈ بار بار سرو نہیں کیا جاتا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو دوسری مرتبہ رشین سیلڈ نہیں ملنا۔ اس لیے جب وہ پہلی مرتبہ آ جائے تو پیٹ بھر کے رشین سیلڈ کھا لیجئے بھیا، کیونکہ دوبارہ یہ نہیں آنے والا۔ دوسری سب سے اہم نصیحت، آئس کریم، کھیر، کلفہ، فرنی، کسٹرڈ، سیلڈ جب بھی ڈالیں بڑی پلیٹ میں ڈالیں، کیونکہ اس طرح دیکھنے میں چھوٹی پلیٹ میں یہ کم زیادہ لگتا ہے اور بڑی پلیٹ میں زیادہ بھی کم لگتا ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی کوئی ایسی چیز ڈالنا چاہیں جو آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کم ڈالی ہے لیکن اصل میں وہ زیادہ ہو، تو بڑی پلیٹ کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ عقل مند لوگ لازمی طور پر کرتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹی پلیٹ کو لوگ بھر لیتے ہیں۔ اب وہ چھوٹی پلیٹ جب بھری بھری لگے گی بھائی، تو ہر بندہ تو یہی سمجھے گا نا کہ آپ اپنی سلامی حلال کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اصل میں کھا تھوڑا رہے ہوتے ہیں، شرما زیادہ رہے ہوتے ہیں اور بے عزت بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ جب اپنی پلیٹ استعمال کریں تو اس پلیٹ کو مکمل طور پہ آپ نے جو ہے وہ بڑی پلیٹ کی صورت میں استعمال کرنا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا ہی بھرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا اور ایک سنہری اصول، اپنی پلیٹ میں 3 سے 4 چمچ اس طرح سے سجا کر رکھیں کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ آپ اپنے باقی کے 3 ساتھیوں کے لیے بھی ڈال کر لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح سے اس کو لگے گا کہ بھائی اگر زیادہ بھی ہے تو کھانے والے لوگ بھی تو زیادہ ہے نا۔ اگر آپ اکیلے ایک پلیٹ کے اندر سارا کچھ ڈال کے صرف 1 چمچہ رکھتے ہیں تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی آپ تو ہیں کھاؤ اور آپ اس شادی کو اچھے طریقے سے کھانے پینے کے حوالے سے انجوائے کرنے کے لیے آئے اور آپ کی نیت بھی ایسی ہی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ جو چمچے رکھے ہیں، ان چمچوں کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ اور دوست بھی ہیں جو کھائیں گے، اور اس طرح دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بندہ اکیلا کھانے والا نہیں۔ چوتھا اصول، اگر شادی کی میز پر ریگولر بوتل رکھی گئی ہے تو 2 بوتلوں کو جلدی سے تھوڑا تھوڑا پی کر وہیں رکھ دیں اور بے فکر ہو کر تیسری بوتل کو مزے لے کر ختم کریں، کیونکہ پہلی 2 کم مقدار والی بوتلوں کو لوگ جھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیں گے، کوئی بھی نہیں پیے گا، اور پھر آرام سے حسب ضرورت ان دونوں بوتلوں کو بھی پی لیں۔ اور آخر یہ سب سے قیمتی نصیحت آپ کو دیتا چلوں، زیادہ بوٹیاں کھانے کے لیے آدھا نان ہاتھ میں پکڑ کر باری باری بوٹی کو اس نان پر رکھ کر کھائیں، تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ آپ نان بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ نصیحتیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی کو کب دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ ہر انسان کی ہتھیلی میں اس کا راز چھپا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو دل کا دورہ پڑنے، سٹروک ہونے یا کم عمر میں انتقال کر جانے کے بارے میں معلومات اس کی ہتھیلی میں موجود ہیں۔ یہ تحقیق لینسٹ میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق کے لیے 14 ممالک میں 140,000 افراد پر ٹیسٹ کیے گئے۔ اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے، سٹروک ہونے یا کم عمر میں انتقال کر جانے کے امکانات جاننے کے لیے بلڈ پریشر سے بہتر ہاتھ کی گرفت ہے۔ بین الاقوامی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ صحت جاننے کے لیے ہاتھ کی گرفت ایک سادہ اور سستا طریقہ ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھ کی گرفت اور دل کے عارضے کا تعلق واضح نہیں ہے اور اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عمر کے ساتھ آپ کے ہاتھ کی گرفت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن جن کی گرفت زیادہ تیزی سے کمزور پڑتی ہے ان کی صحت کو خطرہ ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق 20 سال کی خواتین کے ہاتھ کی گرفت 75 پاؤنڈ کا وزن پڑتا ہے، جبکہ یہ وزن 70 سال میں 53 پاؤنڈ رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 20 سالہ مرد 119 پاؤنڈ کا وزن ڈال سکتا ہے، جبکہ 70 سال میں یہ وزن 85 پاؤنڈ رہ جاتا ہے۔ 14 ممالک میں کی جانے والی تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ گرفت کے زور میں 11 پاؤنڈ کی کمی ہونے پر جلد انتقال ہونے کے امکانات 16% بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جان لیوا دل کا دورہ پڑنے کے امکانات
17% और स्ट्रोक होने के इम्कानात 9% बढ़ जाते हैं। आम तौर पर डॉक्टर दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक के इम्कानात जानने के लिए मरीजों से सवालनामा पुर करवाते हैं, जिसमें उनकी उम्र, तंबाकू नोशी करना या न करना, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, कहाँ रिहाइश है और ख़ानदान में बीमारी है या नहीं, इन तमाम मालूमात का इंदराज करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नामवर और खूबसूरत तरीन अदाकारा के बारे में, जिन्होंने शादी के बगैर बच्चे को जन्म देने का ऐलान कर दिया। बॉलीवुड अदाकारा ने शादी के बगैर ही बच्चे को जन्म देने का ऐलान करके सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा पूजा बैनर्जी जल्द ही मां बनने वाली हैं और अक्टूबर में उनके घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। याद रहे कि कुछ वक्त पहले अदाकारा ने फोटोशूट कराया था और बताया था कि उनकी शादी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से शादी नहीं हो पाई। जबकि अब बॉयफ्रेंड कुणाल वर्मा और पूजा ने पहले अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। पूजा बैनर्जी जब मां बनने वाली हैं, तब उन्हें बार बार जिंदगी में माँ बाप की न सिर्फ याद आ रही है, बल्कि वालिदैन की अहमियत को समझ रही हैं। अपने वालिदैन के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हात की तस्वीर शेयर करते हुए अदाकारा पूजा बैनर्जी ने लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में अपने वालिदैन के सामने फिर से घूमने जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि हालात अब बदल गए हैं। हालांकि अदाकारा ने कहा कि उनकी पुराने सफर के दिन हमेशा यादों में बसे रहेंगे। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल पूजा की गोद भराई हुई थी, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड कुणाल वर्मा, रिश्तेदार और उनके दोस्त भी मौजूद थे। तुझ सिंगर लगाई गई सजना में वरिंदा का किरदार निभाकर जो शोहरत हासिल करने वाली इन खूबसूरत खातून का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इनकी पिक्चर्स को शेयर किया जाता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। पूजा ने अपने पहले बेबी शावर की कई तस्वीरें फैमिली और दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए पूजा ने लिखा, मैं इन जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं इस प्यार में डूबी हूँ जो सभी ने मुझे पहले बच्चे की गोद भराई में दिया है। कुणाल वर्मा को पहला सरप्राइज देने के लिए बहुत शुक्रिया। पूजा बैनर्जी की ये खास लम्हात की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि अदाकारा ने इससे पहले ये कहा था कि वो कागजाती तौर पर कुणाल से शादी कर चुकी हैं, लेकिन रस्मी तौर पर उनकी शादी 15 अप्रैल को होनी थी, जो कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाई। पूजा और कुणाल ने पहले ये कहा था कि शादी के लिए जमा हुए उनके पैसे कोरोना वायरस फंड में अतिया कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में क्या ऐसा हुआ या नहीं ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इन खातून का बच्चा पैदाइश से पहले ही पूरी दुनिया के अंदर शोहरत हासिल कर चुका है। आप इस बारे में क्या समझते हैं या क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का रहेगा इंतजार। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।